شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ امریکہ میں ایک نوجوان کلمہ گو مسلمان تھا، دفتر میں کام کرتا تھا۔ دفتر میں کام کرنے والی ایک امریکن لڑکی سے محبت ہو گئی۔ اس نے یہ محسوس کیا کہ اب وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، چنانچہ اس نے اس کے والدین کو پیغام بھیجا کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے والدین نے شرط رکھی کہ تمہیں عیسائی بننا پڑے گا، والدین سے قطع تعلق کرنا پڑے گا، اپنے ملک واپس نہیں جاؤ گے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ جذبات میں اتنے مغلوب تھا کہ تمام شرائط مان لی۔ ماں باپ، بہن بھائیوں، قریبی رشتہ داروں سے، ملک سے اور جس کمیونٹی میں رہتا تھا سب سے ناطہ توڑ لیا اور عیسائیوں کے طریقے کے مطابق عیسائی بن کر شادی کر لی۔ 3-4 سال اسی طرح گزر گئے، یہاں تک کہ دوست احباب سبھی دور ہوتے چلے گئے۔ 3-4 سال اسی حال میں گزر گئے، یہاں تک کہ دوست احباب سب کی یادداشت سے بھی نکلنے لگ گیا، بھولی بسری چیز بنتا چلا گیا۔ ایک دن امام صاحب نے فجر کی نماز کے لیے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ یہ نوجوان آیا۔ اس نے وضو کیا اور مسجد میں نماز کی صف میں بیٹھ گیا۔ امام صاحب بڑے حیران، خیر انہوں نے نماز پڑھائی اور اس کے بعد اس کو سلام کیا، پھر اس کو اپنے حجرے میں لے گئے اور محبت پیار سے ذرا پوچھا، کہا آج بڑی مدت کے بعد زیارت نصیب ہوئی۔ اس وقت اس نے اپنی حالت بتائی کہ میں نے اس لڑکی کی محبت میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا، لیکن جس گھر میں رہتا تھا میرے اس گھر میں اللہ کا کلام قرآن رکھا ہوتا تھا۔ میں جب کبھی آتا جاتا اس پر میری نظر پڑتی تو میں دل میں سوچتا کہ یہ میرے مولا کا کلام ہے، یہ میرے اللہ کا قرآن ہے اور میرے گھر میں موجود ہے۔ میں اپنے نفس کو ملامت کرتا، اعمال تو میرے برے تھے، لیکن دل مجھے کہہ رہا تھا کہ نہیں، جس کا کلمہ پڑھا میں اس سے محبت ضرور کرتا ہوں، اس کی نشانی میرے گھر میں موجود ہے۔ اسی طرح کئی سال گزر گئے۔ ایک دن میں آفس سے گھر واپس آیا اور حسب معمول میں نے گزرتے ہوئے اس جگہ پر نظر ڈالی، مجھے قرآن وہاں نظر نہ آیا۔ میں نے بیوی سے پوچھا کہ یہاں جو کتاب رکھی تھی وہ کہاں ہے؟ اس نے کہا میں نے گھر کی صفائی کی تھی، اس میں غیر ضروری چیزوں کو میں نے پھینک دیا ہے۔ میں نے پوچھا اس کتاب کو بھی؟ اس نے کہا ہاں۔ میں فوراً وہاں سے اٹھ کر آیا اور کوڑے پھینکنے کی جگہ سے اس کتاب کو اٹھا کر لے آیا۔ جب میری بیوی نے دیکھا کہ میں وہ کتاب واپس لے آیا ہوں اور اس کتاب کا بہت احساس کر رہا ہوں تو اس نے کہا اگر اس کتاب کا تعلق اسلام سے ہے تو دیکھو، یا تو یہ کتاب اس گھر میں رہے گی یا پھر میں اس گھر میں رہوں گی، تمہیں اس میں سے کسی ایک کے بارے میں فیصلہ کرنا ہوگا۔ وہ کہنے لگا میرے لیے زندگی میں عجیب وقت تھا۔ میں نے اپنے دل سے پوچھا کہ تو نے اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے وہ کچھ کر لیا جو تجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آج تیرا رشتہ پروردگار سے ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے گا۔ اب تو فیصلہ کر لے کہ کس کے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ جب میں نے یہ سوچا تو دل سے آواز آئی کہ نہیں، میں اپنے رب سے کبھی بھی نہیں کٹنا چاہتا۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ میں اب اپنے رب کو نہیں چھوڑوں گا اور میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ میں نے دوبارہ کلمہ پڑھا، اپنے مولا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور دل سے توبہ کی۔ اب میں سچا پکا مسلمان بن چکا ہوں۔ سوچئے اتنے غافل کے دل میں بھی اللہ رب العزت کی محبت کا بیج موجود تھا۔ مسلمان کبھی نفس اور کبھی شیطان کے دھوکے میں آ کر اپنے رب کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، لیکن اگر اللہ کی محبت کا ادراک ہو جائے تو پھر رب کے لیے اس دنیا کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت اس کی محبت اور ایمان پر استقامت سے چلنے کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ پتہ نہیں کب نفس کا شر اور شیطان کا دھوکہ اللہ کی محبت پر حاوی ہو جائے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔